اور ہمارے لیے بڑے فخر کا مقام ہے کہ آج ہم اپنے خاندان کے رشتے کو آپ سے جوڑ رہے ہیں، اور میں اپنی بھتیجی خدیجہ کا نکاح آپ کے بھتیجے سے کرتا ہوں۔ نکاح کا یہ جملہ ورقہ نے ختم کیا۔ اگرچہ یہ نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا، مگر اس کے بارے میں پروردگار عالم کی یہی مرضی تھی کہ اس کا ایک ایک جز شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو۔ چنانچہ ابو طالب کہتے ہیں کہ ورقہ آپ نے جواب دیا، مگر ہماری خواہش ہے کہ خدیجہ کے چچا جو اس وقت خدیجہ کے نمائندے اور وکیل بھی ہیں وہ اس جملے کا جواب دیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ورقہ ابن نوفل نے شاید اس لیے جلدی کی کہ وہ چاہتے تھے کہ اس سعادت میں میرا نام بھی لکھا جائے کہ اللہ کے آخری رسول کے نکاح میں نے بھی چند جملے ادا کیے ہیں، میں نے بھی حصہ لیا ہے، کیونکہ شرعاً تو سگے چچا کو جواب دینا چاہیے تھا۔ عمر ابن اسد نے جواب دیا اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یہ نکاح ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کے وقت ہی حق مہر حضرت خدیجہ کو ادا کر دیا۔ حق مہر مختلف روایتوں کے مطابق 20 اونٹ یا 12.5 اونس سونا یا 400 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ اس کے بعد اسی دن ولیمے کا اہتمام کیا گیا، اور اس شان سے کہ ایک اونٹ حضرت ابو طالب نے اپنی طرف سے ذبح کیا، ایک اونٹ پیغمبر اسلام نے اپنے مال میں سے، اور بہت سارے اونٹ جناب خدیجہ نے اپنے مال میں سے ذبح کر کے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد جناب خدیجہ کے خاندان نے رخصتی کے لیے مہلت مانگی، اور نکاح ہونے کے بعد خاندان بنو ہاشم واپس اپنے گھر آ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 6 مہینے رخصتی کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ جناب خدیجہ نے رخصتی کے لیے شایان شان اہتمام کیا تھا۔ مقررہ تاریخ پر خاندان بنو ہاشم پھر ایک مرتبہ خاندان خدیجہ کے محلے کی طرف آتا ہے۔ شان و شوکت جو روایتوں میں لکھی ہے، انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ جناب خدیجہ نے کیا انتظامات کیے تھے، کس طرح سے مشک کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا، کس طریقے سے سونے اور چاندی کے زیورات کنیزوں تک کو پہنائے گئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شادی کی تقریب میں جتنی کنیزوں نے حصہ لیا، ان کے سر کے ایک ایک بال میں موتیوں کو پرویا گیا تھا۔ انتہائی قیمتی قالین سارے محلے میں بچھائے گئے تھے، اور اس شان کے ساتھ خدیجہ طاہرہ کی رخصتی کا انتظام ہوا کہ اس موقع پر خاندان بنو ہاشم کی 2 عورتیں دلہن کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ ایک تو حضرت خدیجہ کی بہاوج جناب صفیہ ہیں، جو دوسری جانب حضرت ابو طالب کی بہن اور پیغمبر اسلام کی پھوپھی ہیں، اور دوسری خاتون فاطمہ بنت اسد تھیں، جو پیغمبر اسلام کی چچی ہیں۔ پیغمبر اسلام کی چچی اور پھوپھی جناب خدیجہ کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں، اور جناب خدیجہ محلہ بنی ہاشم میں آ کر حضرت ابو طالب کے گھر اترتی ہیں، اور آپ کا پہلا قدم حضرت ابو طالب کے گھر میں پڑتا ہے۔ شادی کے 2-3 دن بعد ہی جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام سے ایک خواہش ظاہر کی، اور وہ خواہش یہ تھی کہ اب نکاح ہونے کے بعد میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے وعدے کو پورا کروں، وہی وعدہ جو حضرت خدیجہ نے پیغمبر اسلام کے ساتھ کیا تھا کہ شادی کے بعد میری ساری دولت اور جائیداد آپ کی ہوگی، میں تو آپ کی کنیز بن کے رہوں گی۔ میں وہ وعدہ پورا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آج سے میرا سارا مال، میرے سارے جانور، میری ساری جائیداد، میرے سارے غلام، میری ساری کنیزیں، میرا سارا سامان تجارت، یہ سارا سونا چاندی، آج کے بعد سے یہ سب آپ کا ہے، میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ یہ سب پیغمبر اسلام کے سپرد کر دیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت حضرت خدیجہ یہ سب سامان پیغمبر اسلام کے سپرد کر چکی تھیں، اور حالت یہ تھی کہ خدیجہ کے پاس کچھ نہ رہا، اور خدیجہ واقعاً ایک کنیز بن گئیں۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے، جو اب خود ان کا گھر تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے جناب خدیجہ کی تجارت کو اور وسیع کیا، اور اس وقت مکہ کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ اتنی دولت آنے کے بعد بھی یہ نوجوان ایسا ہے کہ نہ اس کی سچائی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ اس کی امانت میں کوئی فرق آ رہا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ان کا ایمان بھی سلامت ہے، ان کا کردار بھی سلامت ہے، ہر وعدے میں سچے ہوتے ہیں، مگر جیسے جیسے ان کی دولت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے ان کا کردار ختم ہونے لگتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ کی اتنی دولت جب پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں آ گئی
تو سارے مکے نے حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ اب تو رسول دولت کے اعتبار سے مکے میں سب سے بڑے ہو گئے، لیکن ابھی تک نہ صداقت میں کوئی کمی ہے نہ امانت میں کوئی کمی ہے۔ وہی انداز اور وہی طریقہ ہے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جس وقت مکہ والوں نے یقین کے ساتھ کہا کہ آج سے پہلے بھی ہم انہیں صادق و امین کہتے تھے، لیکن اب تو ان کے صادق و امین ہونے میں کوئی شک ہی باقی نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد ہر طرح کی دشمنی کے باوجود بھی مکہ کے لوگ اپنی امانتیں پیغمبر اسلام کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔